اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج جمعرات کے دن جو بھی شخص اس عمل کو کرے گا، جو ساری عمر نہیں مل سکا، وہ آج کے دن جو بھی شخص اس عمل کو کرے گا، اس کے نصیب میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کی آنے والی نسلیں تک رزق کے حوالے سے بے فکر رہیں گی۔ ناظرین، یہ صرف اور صرف رزق اور دولت کی ہی نہیں، اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، غربت تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا پھر بے اولاد ہیں تو اولاد چاہتے ہیں، من پسند نوکری یا من پسند شادی، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ یہ عمل کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ مقصد جو ہے وہ آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ کرو گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ عمل آپ اگر قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اگر کاروبار میں بندش یا رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بچیوں کے اچھی جگہ رشتے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جو بہت دکھی ہیں، جو یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں لیکن ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو خدا را وہ آج کے دن اس وظیفے کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ میرا بس چلتا تو میں ایک ایک کو مسئلے پہ بٹھا کے کرواتی، اس وظیفے کو خدا را مت چھوڑیے گا۔ اگر اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی بڑی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ ضرور کر لینا آج کے دن۔ آج کے دن قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، وہ بہت ہی زیادہ برکات و فضیلت والا دن ہے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ بیماریاں سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے قرآن آیات ہے، پورا قرآن شفا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ میرا رب جو ناراض ہوتا ہے وہ رزق و دولت تو بالکل نہیں چھینتا۔ میرا رب سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، لہٰذا رب سے رب کی شان کے مطابق مانگو، یعنی کہ آپ تھوڑا نہ مانگو، بے شمار مانگو۔ اس کے خزانے ہمارے لیے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ جب مانگنے لگو تو یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، بس اس کی ہر چیز کو ان کی محتاج ہے۔ اپنا ذاتی مکان مانگو، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بنگلہ گاڑی مانگو، جو ناممکن لگتا ہے آپ کی انسانی عقل کو، وہ مانگو، وہ دینے پہ قادر ہے بے شک۔ ناظرین، جتنا گمان کرو گے اتنا ہی ملے گا، یار جیسے کہ آپ جتنے یقین کے ساتھ مانگو گے، جتنا گمان رکھو گے اتنا ہی ملے گا۔ تو آپ پوری یقین توکل کے ساتھ مانگو، جو مانگ رہے ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ مجھے ملے گا، جیسا مانگ رہا ہوں تو آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ یقین گمان رکھو گے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے آپ تھوڑا مانگ رہے ہو یا زیادہ مانگ رہے ہو۔ ناظرین، یہ وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ مختصر وظیفہ بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کریں، ٹھہر کے کریں، نہ کہ جلد بازی میں کریں، اور جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وظیفے کے دوران توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار پڑھنا ہے یا استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور وظائف شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہایت ضروری ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 70 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کریں، روزانہ زندگی کا معمول بنا لیں آپ۔ یہ پڑھیے، اس کے بعد چلتے ہیں وظیفے کی طرف، وقت ضائع کیے بغیر۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے۔ یہ وظیفہ آپ
کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے پاک حالت میں۔ سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ سب سے پہلے آپ نے وضو مسلح پہ بیٹھ جانا ہے اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، بے روزگار چاہتے ہیں روزگار کی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے درود ابراہیمی فوری طور پہ 7 مرتبہ۔ وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو اس کے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وظیفے کا، وہ ہے یہ دعا، قرآنی دعا جو کہ عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور جو بھی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات مٹا دیتا ہے، غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ وہ کسی بیماری کی صورت میں ہی کیوں نہ پریشان ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ ناظرین توجہ کیجیے گا، وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں گے، 7 مرتبہ پڑھ لیں گے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام، یا رحمان و یا کریم، یا رحمان و یا کریم، ان دونوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے، کچھ اس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان و یا کریم، ایک بار ہو گیا۔ یا رحمان و یا کریم، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے انداز میں اس کو صرف اور صرف، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد، وہ ہے قرآنی آیت، جو کہ اس قرآنی آیت کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کرتا ہے، کیونکہ اس قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جتنی بھی اس کی پاس ہوتی ہیں نعمتیں اس سے دگنا نواز دیتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہر لقمے پہ، ہر سانس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآنی آیت ہے، اس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک بار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، 2 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ جب یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کرتے، آمین ثم آمین۔ ناظرین وظیفہ کوئی بھی کرتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات مصیبتوں اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔